الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب التعظیم والتکریم فخر المشائخ، فخر السادات، مخدوم المشائخ، محبوب المشائخ، پیر طریقت، آل نبی، اولاد علی، حضرت قبلہ الشیخ السید علی رضا فضل شاہ ولی دامت فیوزہ، زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ دربار عالیہ حضرت پیر بابا سید فضل شاہ ولی دامت فیوزہ، معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخانان رسول، سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس بعنوان پیغام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام انعقاد پذیر ہے۔ اپنے اپنے وقت میں تمام دوستوں نے اپنا خراج عقیدت بارگاہ اہل بیت اطہار میں پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور قبلہ عالم کی صدارت میں اور سرپرستی میں غلامان اہل بیت اطہار نے جو بھی نذرانہ ہے عقیدت پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بطفیل پنجتن پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب کا آنا، بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑی مختصر سی حاضری ہے، مگر اس سے پہلے ایک میرا جو جذباتی سا پیغام ہے۔ میں تقریباً 8:15 بجے یہاں حاضر ہوا، اس کے بعد جتنے بھی حضرات نے اپنی اپنی حاضری پیش کی، علمی اعتبار سے میرے لیے اس میں کوئی درس نہیں تھا، علمی اعتبار سے
لیکن یہ ہمیشہ کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ الف با تا پڑھنا سکھایا ہے، مگر میں بیٹھتا ہوں اس کے باوجود کہ میرے لیے کوئی سبق نہیں ہوتا۔ کیوں بیٹھتا ہوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیوں بیٹھتا ہوں؟ ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ یہاں درس مجھے ایسا ملے گا ہی نہیں جو میرے لیے اچنبھا ہو، نیا ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، تو پھر میں کیوں بیٹھا رہتا ہوں؟ میری کیا مجبوری ہے؟ بھائی توجہ سے ذرا سماعت فرما لیجیے، یہ میرا پیغام ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ آپ مغرب کی نماز یہاں آ کر پڑھتے ہیں اور پھر 3، 4 یا 5 گھنٹے یہاں پر بیٹھتے ہیں اور یہ بیٹھنا رائے گاں جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ اگر ایک شخص 100 سال تک بے ریا عبادت کرتا رہے، یعنی عجز و انکساری کا پیکر بن کر اللہ کی بندگی کرتا رہے، اور اس کے دل 70 سال سے عبادت میں مصروف ہے، وہ میرا سلام کہو، اور سلام کرنے کے بعد وہ پوچھے گا کہ مجھے سلام کیوں بھیجا، تو کہنا کہ یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ تیری عبادت قبول نہیں ہوئی، تیری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی چلے اس بندے کی تلاش میں، بندے کے پاس پہنچے، وہ غار میں عبادت کر رہا ہے، بیٹھے، جب فارغ ہوا تو کہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تجھے اللہ نے سلام بھیجا۔ جب اللہ کا سلام سنا تو ایک دفعہ کپ کپی طاری ہوئی، ساری توجہات اللہ کے نبی کی طرف ہوئی، اور پوچھا کہ مجھ پر اللہ کا سلام یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ پیغام دینے آیا ہوں کہ تیری 70 سالہ بے ریا عبادت اللہ نے رد کر دی ہے، نامقبول کر دی ہے۔ تو اللہ کی قسم وہ شخص اٹھا اور وجد میں آ کر رقص کرنے لگا، وجد میں آ کر رقص کرنے لگا، اور رقص کرتا رہا۔ اللہ کا نبی دیکھتا رہا۔ جب وہ رقص سے ہٹا تو پوچھا تیری تو عبادت نامقبول ہو گئی، تو رقص کس بات کا کر رہا تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس کے شمار میں تو ہوں۔ خدا کی قسم، جو آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہو آل رسول کے در پر، جس در پر سیدنا ابوبکر صدیق جیسی ہستیاں آتی رہی، خاندان اہل بیت کا در وہ در ہے کہ جس در پر عمر بن خطاب جیسے لوگ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، یہ وہ در ہے کہ جس در پر سلمان فارسی اور حضرت عمار بن یاسر ادب سے کھڑے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شمار کر دیا ہے جو آ کر اللہ والوں کی معیت میں بیٹھتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو۔ حاضرین محترم، اس پیغام کو ہمیشہ اپنے من میں بٹھا کر آج میرا مختصر سا خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کانفرنس کا عنوان ہے پیغام حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ ایک ہوتے ہیں فضائل، ایک ہوتا ہے جشن ولادت، ایک ہوتا ہے کریکٹر، کردار، سیرت، ایک ہوتا ہے پیغام۔ اور پیغام شخصیت کی
ہستی کو واضح کرتا ہے۔ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے امام پاک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا ہے۔ ذرا سماعت کرنا، 2-3 چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی بس۔ سرکار دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ کا مقام اور فضیلت بیان فرمائی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا، جو شخص میرے شہر مدینہ میں رہنے والے کسی فرد کو نقصان دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ واجب کر دیتا ہے۔ بھئی میں جو گفتگو کرنے لگا ہوں یہ آپ کو ملے گی نہیں کہیں سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ توجہ سے آپ سماعت فرما لیں۔ یہ مدینہ منورہ میں عام مسلمان آج کے دور میں جو ٹھہرا ہوا ہے اس کا مقام ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، جو میرے شہر مدینہ میں رہنے والے کسی فرد کو نقصان دینے کا ارادہ کرے، توجہ چاہتا ہوں، نقصان دینے کا ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ واجب کر دیتا ہے۔ اور جو شخص میرے شہر مدینہ میں رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ بھائی توجہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈی سی کی اجازت کے بغیر ناجائز تجاوزات اٹھانے والا عملہ پریکٹیکلی عمل کر سکتا ہے؟ آپ ذی شعور بیٹھے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں تو آپ کو بالکل بھی نہیں کہوں گا سبحان اللہ نہ کہیں یا نہ کہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنی مرضی ہے کہیں نہ کہیں، مگر میری گفتگو غور سے سماعت فرمائیں۔ ڈی سی یا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اس کی آرڈر یا اجازت کے بغیر ناجائز تجاوزات ہٹانے والا عملہ ناجائز تجاوزات نہیں ہٹاتا، تو کیا ڈی سی کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی کے گھر گھس سکتا ہے؟ بولیے۔ اور اگر کوئی گھس جائے اسے سزا نہ دی جائے تو کیا سیشن جج اور کمشنر ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ شہر کا حاکم ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ ہے؟ مدینہ منورہ میں کیا لوگوں پر ظلم نہیں کیا گیا؟ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ پھر ظلم کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ جب میرے مولا حسین میرے دوسرے امام سیدنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو انہی لوگوں نے زہر دیا، زہر دے کر جب شہید ہوئے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پیغام بھیجا، اماں جان بھائی جان کا ارادہ تھا کہ مجھے نانا جان کے ساتھ سلا دیا جائے، آپ کو کوئی اعتراض؟ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، اگر میری جگہ پر سونا حسن سو جائے تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مختصر میں نے کہا تھا آپ کو میسج دینے لگا ہوں۔ میرے مولا حسن مصطفیٰ کی میت کو میرے مولا حسین نے اٹھایا، مدینہ منورہ ہے، محمد مات شہیدہ، وہ جنگ میں نہیں گیا، اس نے زرہ نہیں پہنی، تلوار نہیں اٹھائی، بس ہر وقت یا حسین کیا کرتا تھا، یا حسن کیا کرتا تھا۔ جب مرتا ہے تو فرشتے اسے اٹھا کر شہیدوں کی صف میں داخل کر دیتے ہیں۔
میں نے اور آپ نے تو یہ حدیث آج سنی ہے، مروان بن حکم نے تو اپنے باپ سے بھی سنی تھی، اپنے چچا سے بھی سنی تھی، اپنے ماموں سے بھی سنی تھی، اپنے بہنوئی سے بھی سنی تھی۔ یہ جو سالہ سالہ کرتے ہیں نا، وہ مروان بن حکم ہی سالہ ہے، اور یہ جو بہنوئی ہے وہ یزید ہے، یزید کے ابا جان ہے۔ یہ سارے بہنوئی سب مکس ہے۔ حاضرین محترم، میں توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ کے من میں میری یہ بات اتر جائے، کوئی مانتا ہے مانے نہ مانے، ہمیں کیا ہے، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو اصل ہے، حقیقت ہے۔ مگر آج تک امت کو حقیقتوں سے، آپ نے کبھی یہ سنا کہ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر چلے تھے؟ کبھی سنا؟ کیوں نہیں سنا تھے؟ آپ کے مولویوں کو پتہ نہیں؟ کوئی مولوی ایسا نہیں ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی میت کو روکا گیا اور جنازے کے ساتھ آنے والوں پر تیروں کی برسات ہوئی، کئی زخمی ہوئے، کئی شہید ہوئے۔ امام علی مقام کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب وہ رسول اللہ کے روضہ کی طرف میت کو لے کر جا رہے ہیں تو کس نے حملہ کیا؟ مروان نے، مروان بن حکم نے۔ کس نے؟ مروان بن حکم نے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مدینہ کا عام آدمی اگر اس پر ظلم کرنے کا ارادہ ہو تو جہنم واجب ہو جاتی ہے، تو جن کے اللہ رب العالمین کے محبوب نے اختیار میں جنت عطا کی ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں نبی سارے جنتی ہیں، صحابی سارے جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، سارا جہان فی الجنہ ہے، لیکن حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ سارے جنتیوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور جو سید جوانان جنت کی میت کو روک کر اس پر تیر چلائے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی سزا کا تصور کر سکتے ہو؟ تیر چلائے گئے، کس نے چلائے؟ جو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے تھے۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو یزید کے دور تک رہے، ان میں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم 3 دن تک مسجد نبوی میں بند رہے۔ جب یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ہم مسجد نبوی میں مکفل تھے، باہر سے تالے لگے تھے، گنبد خضرا سے ہر نماز کے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، جماعت بھی ہوتی تھی، ہم مصطفیٰ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس ڈر کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں، نمازیں کبھی بیشی ہو تو معافی کی جا سکتی ہے۔ ہم نے بڑا سبق سنا ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، مگر آپ کو پیغام دے دوں، میدان محشر میں آخری سوال بھی ہوگا۔ نامہ اعمال تولا جائے گا، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنی تلاوت، اتنی نمازیں، اتنے نوافل، اتنا بنڈل اکٹھا ہو گیا، اب چل رہے ہیں جنت کی طرف۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دروگا کہے گا تم آ تو گئے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جنت میں داخلے کا ٹکٹ بھی ہے کہ نہیں؟ اور نمازیں لے کر آ رہے ہو، حج لے کر آ رہے ہو، زکات لے کر آ رہے ہو، سخاوتیں لے کر آ رہے ہو، عمرے لے کر آ رہے ہو، کلامتیں لے کر آ رہے ہو، ارے تم سب کچھ لے کر آ رہے ہو۔ کیسی چڑیا گھر کے دروازے پر بچے بھی ساتھ لے لیے، بیوی بھی ساتھ لے لی، بھائی بھی ساتھ لے لیے، بھتیجے بھانجے بھی ساتھ لے لیے، ٹکٹ گھر سے جب تک ٹکٹ ہی نہیں لیا تو چڑیا گھر میں داخل کون ہونے دے گا؟ دروگا پوچھتا ہے ٹکٹ بتاؤ، وہ کہتے ہیں ٹکٹ کہاں سے ملا گا؟ کہا ٹکٹ آپ نہیں ملے گا، ٹکٹ لینے کے لیے ونڈو اس زندگی میں تھی جب تم چلتا کرتے تھے، علی علی کہنے والوں کے پاس ٹکٹ ہے، جو علی علی نہیں کرتا تھا اس کے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے۔
फरमा लो, याद रखो ये जिंदगी जन्नत में दाखिल होने वाला टिकट घर है। टिकट हुआ तो खुदा की कसम चिड़ियाघर का दरोगा नहीं पूछता कि तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, तुमने इमामा पहना है कि नहीं पहना, तुमने जुब्बा पहना है कि नहीं पहना, तुम मुफस्सिर कुरान हो या मुहद्दिस, तुम कारी कुरान हो या नात खान, तुम आलिम दीन हो या मुकर्रर, तुम पीर हो या फकीर, तुम कौन हो ये नहीं पूछा जाता, टिकट होना चाहिए। अगर टिकट है तो चिड़ियाघर का दरवाजा खुल जाता है। तो याद रखो, यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि तुम्हारे पास इबादतों का ढेर लगा हो, उम्रें बहुत ज्यादा हो, हज भी बड़े हो, तिलावतें भी बड़ी हो, टिकट लेना है तो टिकट घर खुला है। आज अगर 5 टन की मोहब्बत का चिराग दिल में तुमने जला रखा है तो जन्नत का दरवाजा दरोगा तुम्हें देखते ही खोल देगा। लेकिन अगर सब कुछ हुआ, टिकट न हुआ, जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। आओ टिकट खरीद लो। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से हमें टिकट जन्नत का अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।